السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب بدر البدور کے ترجمے کے 3 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ انتقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتقام العفریتۃ، جنیہ کا انتقام، جنیہ کا بدلہ۔ فغضبت العفریتۃ لما رأته من سوء ادب شمس الشموس غضبا شدیدا وقالت لها قبحك الله ایتها الخبیثۃ الجریۃ۔ جنیہ غصے ہو گئی اس برے سلوک کی وجہ سے جس کو اس نے دیکھا، غضبا شدیدا، سخت غصے، یعنی جنیہ شمس الشموس کی اس برے سلوک کی وجہ سے جس کو اس نے دیکھا سخت غصے ہو گئی۔ فغضبت العفریتۃ لما رأته من سوء ادب شمس الشموس غضبا شدیدا، جنیہ شمس الشموس کے اس برے ادب کی سلوک کی وجہ سے جس کو اس نے دیکھا سخت غصے ہو گئی۔ وقالت لها، اور اس نے اس کو کہا، قبحک اللہ، اللہ تیرا برا کرے۔ یہ بددعا دی رہی ہے۔ قبح یقبح تقبیحا، اس کا معنی ہوتا ہے برا بنانا، بلائی سے دور کرنا، بدصورت کرنا، یعنی اللہ تجھ سے بلائی کو دور کرے، یعنی تجھے بلائی نہ ملے۔ اللہ تجھے تیرا برا کرے اور بلائی تجھ سے دور رہے۔ اے جرت مند بدباطن، خبیث ان کا معنی گندا، برا، گھٹیا، اذیت رساں، کمینہ، یہ اس کا مؤنث ہے خبیثۃن۔ یہ اصل میں خبث یخبث خبثا و خباثۃ سے بنا ہوا ہے، بابی کرومہ سے۔ پلید و ناپاک ہونا، ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہونا، بدباطن ہونا۔ اسی سے خبیث اس کی جمع آتی ہے خبثا، خبث، خبثۃ اور اخباث، اور مؤنث کے لیے آتا ہے خبیثۃ جس کی جمع آتی ہے خبائث۔ جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ خبث یہ خبیث ان کی جمع ہے مذکر کی، اور خبائث یہ خبیثۃ ان کی جمع ہے۔ خبیث مرد اور خبیث عورتیں ہیں۔ اور جرؤ یجرؤ، جرأتن و جراءتن بابی کرومہ سے کسی چیز کی ہمت کرنا، جسارت کرنا، دلیر ہونا۔ اسی سے جریون، جرأت کرنے والا، با ہمت کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے جرآؤ اور اجریاؤ۔ اسی کو اگر باب تفعیل میں لے جائیں گے جرأ یجرئ تجریاً، تو اس کا معنی ہمت دلانا، دلیر بنانا۔ لن تلفظی ای لن تتکلمی بعد الآن کلمۃ الا سقط من فمک ضفدع او ثعبان، ہرگز تو نہیں بولے گی، یعنی بات نہیں کرے گی اب کے بعد کوئی کلمہ مگر تیرے منہ سے مینڈک یا اژدہا یعنی بڑا سانپ گرے گا، یعنی جب بھی تو بات کرے گی تو تیری زبان سے یہ مینڈک اور اژدہا نکلے گا۔ ثعبان اس کا معنی ہوتا ہے اژدہا، بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ اور ضفدع آپ اس کو ضفدع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ضفدع اور ضفدع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ضفدع یہ دال کے نیچے زیر غلط ہیں، آپ زبر پڑھیں گے۔ ضفدع یا تو ضفدع اور ضفدع، اس کا معنی ہوتا ہے مینڈک، نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اس کی جمع آتی ہے ضفادع، قرآن کریم کے اندر بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے ضفدع کا۔ فرعون کے اوپر اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا اس سلسلے کے اندر وہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ اور ثعبان
بری ازدہی کو کہا جاتا ہے، بری صاحب کو، اس کی جمع آتی ہے صحابین۔ وما قاد الشمس الشموس سے تعود الی بیتها حتی سالت امها، اور قریب نہیں تھا کہ شمس الشموس اس کے گھر کی طرف لوٹے یہاں تک کہ اس کی ماں نے اس سے پوچھا، یعنی جیسے ہی شمس الشموس گھر کی طرف لوٹی اس کی ماں نے اس سے پوچھا هل قابلت العجوز فی طریقک، کیا بوریا تیرے راستے میں تجھ کو ملی؟ قابل یقابل مقابلتن کا معنی ملاقات کرنا، ملنا، اور قابل الشر اس کا معنی کسی کے آمنے سامنے ہونا، اور ایسے ہی قابل الشر بالشر بدی کا جواب بدی سے دینا، برائی کا جواب برائی سے دینا۔ اگر یوں کہا جائے، اگر یوں کہنا ہو کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تو آپ اس کو اس طرح کہیں گے لا تقابل الشر بالشر بل قابل الشر بالخیر، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے مت دو بل قابل الشر بالخیر، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اگر یوں کہنا ہو میں نے زید کا پرجوش استقبال کیا، تو آپ کہیں گے قابلت زیدا بحفاوۃ بالغۃ، حفاوۃ بالغہ یعنی پرجوش استقبال۔ قابل تو قابل بحفاوۃ بالغہ کا معنی پرجوش استقبال کرنا، یعنی میں زید سے ملا، یعنی استقبال کی، میں نے ملاقات کی، تو مفہوم یہ نکلے گا میں نے زید کا پرجوش استقبال کیا، گرم جوشی سے میں زید سے ملا۔ فقالت لہا، تو اس نے اس کو کہا کلا لم تقابلنی العجوز، ہرگز نہیں، بوریا مجھ سے نہیں ملی۔ وما قادت تتم جملتا حتی سقط من فمیہا ضفادع وثعابین، اور قریب نہیں تھا کہ وہ اس کا جملہ پورا کرے یہاں تک کہ اس کے منہ سے مینڈک اور سانپ نکلے، یعنی جیسے اس نے اس کا جملہ پورا کیا اس کے منہ سے سانپ اور مینڈک نکلنا شروع ہوئے۔ دیکھیے اس قصے کا جو مضمون ہے، اس کی یہ سچا ہے نا، اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینا ہے۔ یہ سب واقعات، اس قسم کے واقعات جو ہوتے وقت سے من گھڑت ہوتے ہیں اور ایک بنائے جاتے ہیں۔ ہم تو اس کا جو ترجمہ اس وجہ سے کر رہے ہیں بحیثیت ادب کے، کہ عربی تعبیرات اور اسی طرح الفاظ کا ذخیرہ آپ کے سامنے آ جائے، مضمون کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر کتنی صداقت ہے، اس کی طرف قطع نظر کرتے ہوئے ہم تو صرف یہ تعبیرات کو دیکھیں گے اور الفاظ کو دیکھیں گے۔ فصاحت الام مدہوشۃ متحسرۃ، ماں چلائی حیران ہو کر، افسوس کرتے ہوئے۔ تحسر یتحسر تحسرا، اس کا معنی ہوتا ہے کفی افسوس، ملتے رہ جانا، افسوس کرنا، اسی سے یہ متحسرتاً اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور مدہوشتاً حیران ہو کر۔ وقد اشتد رعبها، اور تحقیق کہ اس کا رعب، اس کا ڈر سخت ہو گیا۔ رعب کا معنی رعب یرعب رعبن، باب فتح سے ڈرنا، ڈرانا، فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی، اور باب تفعیل اور افعال کے اندر لے جائیں گے۔ ارعب یرعب ارعابن اور رعب یرعب ترعیبن، تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، خوف زدہ کرنا، رعب بٹھانا۔ زاد فزعها وخوفها، اس کی گھبراہٹ اور اس کا خوف بڑھ گیا۔ ماذا دہاکی یا بنیتی، ماذا دہاکی، ماذا بھی بول سکتے اور ماں بھی بول سکتے، ما دہاکی یا ماذا دہاکی دونوں صحیح ہے۔ تم پر کیا آفت آئی؟ دہا یدہو، دہون کا معنی مصیبت میں ڈالنا، آفت میں مبتلا کرنا، تو ماذا دہاکی کا معنی ہوتا ہے تیرے اوپر کیا مصیبت آئی، یا بنیتی میری پیاری بیٹی۔ ایت نقبت اصابت کے، کون سی مصیبت تجھے لاحق ہو گئی، یا نقبتن اس کی جمع آتی ہے نقباتن، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، اسی سے بنا ہوا ہے منکوبن آفت رسیدہ، مصیبت زدہ۔ منکوبون بفیضان، سیلاب سے، جو سیلاب کے اندر
سیلاب کی زد میں آ گئے ہو، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منکوبون بفیضان۔ فیضان کا معنی سیلاب، منکوبون بفیضان یعنی سیلاب میں آ گئے ہو، ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی منکوبون باضطرابات، فساد زدگان یعنی فتنہ و فساد، یعنی مان لو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو، ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، مثال کے طور پر مسلم اور غیر مسلم کے آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو اور فتنہ فسادات ہو رہا اور اس میں کوئی آدمی کچھ لوگ گر جائے، تو اس موقع کے پر یہ جملے بولتے ہیں منکوبون باضطرابات طائفیۃ، باضطرابات منکوبون باضطرابات طائفیۃ یعنی فرقہ وارانہ فسادات میں مبتلا۔ قصی علیہ ما حدث، جو کچھ پیش آیا میرے سامنے اس کو بیان کر۔ فجعلت الفتاة تبکی بکان شدیدا، تو یہ نوجوان لڑکی بہت رونے لگی، سخت رونے لگی۔ وتخشى ان تتکلم فتسقط الضفادع والثعابين من فمها، اور اسے اندیشہ ہونے لگا اور وہ ڈرنے لگی کہ وہ بولے تو اس کے بولنے کے نتیجے میں مینڈک اور اژدہے اس کے منہ سے گرے، اس ڈر سے وہ بولنے سے کتراتی تھی۔ ولیکن امہا دفعتها الى الکلام دفعا لتعرف منها حقیقت ما اصابها، اور لیکن اس کی ماں نے اس کو مجبور کیا بولنے پر، کلام کرنے کی طرف، تاکہ اس سے اس چیز کی حقیقت کو جانے جو اس کو پیش آئی، جو اس کو لاحق ہو گئی۔ دفع یدفع، دفعن ہٹانا، دور کرنا، دھکا دینا، دھکیلنا، پیچھے ہٹانا، اور الا کے صلے کے ساتھ دفع الا مجبور کرنا، اکسانا، یہاں پر یہی معنی ہے، دفع الا کلام کرنے کے اوپر مجبور کیا۔ اور اسی کو باب افعال کے اندر لے جا، ان دفع کا معنی ہٹنا، دور ہونا۔ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ چپک کر بیٹھ جائے اور اس کو کہنا ہو کہ ذرا آگے کھسو، تو آپ یہ جملہ کہیں گے ان دفع قلیلا، ان دفع قلیلا یعنی ذرا کھسیے، ذرا ہٹیے، آگے جائیے۔ ولیکن امہا دفعتها الی الکلام دفعا، اور لیکن اس کی ماں نے اس کو بات کرنے پر مجبور کیا، لتعرف منها حقیقت ما اصابها، تاکہ وہ جان لے اس لڑکی سے اس حقیقت کو جو اس کو لاحق ہوئی، اس چیز کی حقیقت، اس معاملے کی حقیقت جو اسے لاحق ہوئی، جو اسے پیش آیا۔ ولم تجد شمس الشموس بدم من ان تحکی ما جرى لها، شمس الشموس نے چھٹکارا نہیں پایا اس بات سے کہ وہ بیان کرے وہ صورتحال جو اس کو پیش آئی۔ جرا یجری کا معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے، بہنا بھی ہوتا ہے، اور آپس میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس موقع کے اوپر بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے جرا یجری کا۔ جر الحدیث و بین یعنی بات چیت ہونا، بات چلنا۔ بدن کا معنی چھٹکارا، تو شمس الشموس نے چھٹکارا نہیں پایا، کس سے چھٹکارا نہیں پایا؟ من ان تحکیہ، اس بات سے کہ وہ بیان کرے، بیان کرنے سے چھٹکارا نہیں پایا، یعنی بیان کرنا ہی پڑا۔ کس سے کیا بیان کرنا پڑا؟ ما جرا لہا، وہ چیز جو کہ اس کو پیش آئی۔ حین لقیت السیدۃ الغنیۃ، کب پیش آئی؟ جس وقت کہ اس نے مالدار سیدہ سے ملاقات کی۔ وکیف طلبت منہا ان تسقیہا، اور کیسے اس نے اس سے درخواست کی کہ اس کو پانی پلائے۔ فابت ان تستجیب لہا، تو لڑکی نے انکار کیا یہ کہ اس کو جواب دے، یعنی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وکانت الضفادع والثعابین تتساقط من فمها كلما نطقت بکلمۃ، اور مینڈک اور اژدہے اس کے منہ سے گرتے تھے جب وہ کوئی کلمہ بولتی۔ یہ تھا بدر البدور نامی کہانی کے ترجمے کا پارٹ نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کہانی کا آخری پارٹ
پارٹ نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔